تو یاد رکھنا سنت تین قسم کی ہے. جب تک نبی کی تبع نہیں ہوگی نبی والا نظام نہیں چلے گا. یہ امت خاص امت ہے، آخر میں آئی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. 120 صفحے 80 امت کی ہیں، لیکن میرے دوستو امت کو پہلے آنا پڑے گا. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کے راستے پہ. نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کی 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 سنت عادت. آج میں اللہ کا فضل ہے کئی سالوں سے اس عادت پہ ہوں. آج میں نے عادت توڑی، جان بوجھ کے نہیں، کسی نے کھلا دیا. حضرت محمد سے پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں ہے. سنت عادت انسان کے نفس کو سب سے زیادہ طاقت کھانا دیتا ہے، اور روح کو سب سے زیادہ طاقت روزہ دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن کھانا. طاقت روح کو بھی کھانے کو بھی، اور روح کو اوپر رکھتے تھے نفس کو نیچے. آج کھائی جا رہے ہیں. اللہ کے نے میں نے یہ جب بات کی تو مجھے ایک حکیم اختر صاحب کے خلیفہ نے پکڑ لیا بعد میں، تم نے بات غلط کی ہے، میں ثابت کروں گا. میں کہا حضرت میں علماء سے پوچھے آگے بات نہیں کرتا. مہینے بعد فون آیا تمہاری بات سچ تھی، نبی نے 2 سبزیاں جمع کی ہیں، سالن کھانا ثابت نہیں ہے. کیونکہ میں ڈائٹیشین بھی ہوں، میں اسپورٹس مین ہوں، میں اپنی باڈی کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہوں. تبلیغ والے تو چاہتے ہیں کہ میری بھی توند نکل آئے، لیکن الحمدللہ ابھی تک بچی ہوئی ہے نا. ثقلین مشتاق نے نماز شروع کی یہاں ہاتھ رکھ کے، اور 4 مہینے بعد ہاتھ یہاں آگے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ کہ سعید میں نماز میں سپورٹ ملتی ہے. یہ بھی اس کی بھی فضیلت نکال لی. 2 سالن. حضرت عمر سنو حدیث صحیح، جس راستے پہ عمر ہوا کہ چلیں اس پہ چلنا، عمار بن یاسر کی سیرت اپنانا، اور جو عبداللہ بن مسعود کیا اس کو لے لینا. حضرت عمر کے زمانے تک کوئی مائی کا لال دسترخوان پہ 2 سالن نہیں رکھ سکتے تھے. آپ کے بیٹے نے آپ کی دعوت کی، گوشت رکھا، غصے میں ہٹا دیا. ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے 2 سالن کھلا رہا ہے. کہ ابا جان 2 سالن ایک ہے، کہ چربی دوسرا سالن ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے. آج ایک دسترخوان بتا دو بھائی. میں کسی دستان میں گیا، دسترخوان اس پہ ہمارے بیٹھے تھے تبلیغی میرے ٹائپ کے دوست، چکن بھی، مٹن بھی، فش بھی، چرغا بھی، مرغا بھی، سب کھائی جا رہے تھے. تو میں کہا سعید بھائی آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہے؟ ہم نہیں ہو پا رہے. میں کہا جو میں کرتا ہوں، میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور 1 سالن کھاتا ہوں، مکس نہیں کرتا. تو کہا ہم کیا کریں؟ میں کہا ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں. اور آپ کا کوئی علاج نہیں، کھائی جا رہے کھانا. حالانکہ ہمارا اردو کا لفظ کتنا اچھا ہے، کھانا. ہم کھائی جا رہے. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. حضرت موسیٰ صاحب نبی کیوں بنے؟ کہ تو اللہ نے چنا ہے. میں پاکستان کرکٹ میں چنا گیا ہوں، پرچی سے نہیں آیا. پرچی سے آدمی 2 میچ کھیلتا ہے، ہمیشہ تھوڑی کھیلتا ہے. چنا جا، اللہ چنتے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے لڑکیاں جا رہی ہیں. کہا پیچھے چلو، تمہاری ہوا سے کپڑے اڑیں گے بھی، نظر پڑے گی، تمہاری جسم نظر آئے گا، پیچھے چل کے راستہ بتاؤ. یہ نبی کی عادت ہے. نبی بد نظری نہیں کرتا. نبی کی عورت بیوی، نبی کی عورت کافرہ ہو سکتی ہے، فحاشہ نہیں ہو سکتی. فحاشی نہ نبی کی بیوی سے ثابت ہے چاہے وہ کافر ہے، نہ نبی سے ثابت ہے. اللہ معاف کرے. آج میرے دوستوں ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی والا اکرام ہو. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ مرد کو بھی ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھتے تھے. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے. نبی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک بڑھیا آئی کہ اللہ کے رسول میں دعا کریں جنت میں جاؤں. کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کہا اللہ کے رسول رحم کریں. کہا کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی. رو پڑی. کہا رو مت، تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی، بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی. میرے جھوٹ نہیں. ایک آدمی آیا صحابی، اللہ کے رسول میں ایک سواری دیں، اونٹ دیں. کہا میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے. کہا میں نے لمبا سفر کرا اونٹ. کہا میرے پاس تو بچہ ہے. بچہ وہ اتنا. کہا بھائی وہ بھی کسی کا بچہ ہے، وہ دے رہا ہوں. نبی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے کئی دفعہ سنا، جو آدمی مذاق میں جھوٹ بولے گا جنت فردوس میں کبھی نہیں جائے گا. مذاق میں جھوٹ ثابت نہیں. جھوٹ اللہ فرماتے کل افاک نصیب، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میرے دوستو نبی سے اسراف ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی بات نبی آرام پسند نہیں تھا. آج میں عجیب آپ کو بات بتاؤں، میں ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، جو آدمی آرام پسندی کی عادت ہو یہ علم تو سیکھ سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا. نبی کا بستر ایسے
چوڑا کر دیا ڈبل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کس نے ڈبل کیا؟ مجھے تہجد میں اٹھنے میں تکلیف ہوئی. آپ کا بستر کون سا تھا؟ ملٹی فوم یا یہاں کا فوم؟ نہیں، وہ کھجور کی چھال. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، پرائم منسٹر کے بیٹے، کروڑ پتی آدمی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی، ہارٹ سرجن. وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں گھر کی، ایک نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے نہ اے سی، سارا دن اسی میں گزارتے ہیں. اس کی بات سنو دل ہلا دیتا ہو. جس جگہ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی بتاؤ یہ کون ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں. اس کو 2-1 کلو اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایمان کی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سادہ کھانا، سادہ لباس، سادی بات، سادہ مکان، سادی شادی. سادگی ایمان ہے. فیشن تو کفر ہے. اللہ کے مال کو غلط ضائع کرنا ہے، غلط جگہ. اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. شیطان کا پکا بھائی ہے جو جان اور مال کو غلط جگہ خرچ کرے، غلط جگہ، شادیوں پہ، پارٹیوں پہ. میرے دوستو، نبی یہ مٹی دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دوں. کھجور کب نکلتی ہے؟ گرمی میں. جتنی شدید گرمی پڑے اتنی اچھی کھجور. مدینے میں گرمی شدید، کھجور میٹھی. قصیم میں گرمی اور کھجور اچھی. جب تک مٹی کو گرمی نہیں پڑے گی کھجور نہیں نکالے گی. جب تک مٹی کو سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکالے گا. انار یہ جو رمان ہوتا ہے یہ افغانستان میں ٹھنڈ میں نکلتا ہے، یہ وہاں نکلتا ہے پشاور میں، وہاں ادھر ٹھنڈ میں. گرمی میں انار نہیں نکلتا ہے. یہ جو انور ہے نا، انور ریٹول، یہ سب سے اچھا سکھر میں، ملتان میں. سکھر ملتان کی گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے. جتنی گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. یہ مٹی کا جسم ہے، اس پہ گرمی میں اے سی چلایا اور سردی میں ہیٹر چلایا، نہ آم نکلا نہ وہ نکلا آم، نہ رمان، بلکہ کڑوے کریلے نکل رہے. بد اخلاقی، بد زبانی. اس کو آرام کی عادت ڈال دی. ایک عورت کہے کہ میں باہر سے بالکل پتلی دبلی، ایسے سمارٹ لوگ مجھے دیکھیں اور اندر انضمام الحق پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اندر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک جم میں چیخیں نہیں مارو گے مسل نہیں بنا سکتے. جب تک گراؤنڈ میں تھکو گے نہیں اسٹیمنا نہیں بنا سکتے. ہمیں انہوں نے کیا کیا؟ بہت چلاک ہے یہ مجھے یہودیوں نے بتایا ہے جو مسلمان ہوئے، میرے دوست ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تمہیں کیا عادت ڈالی کہ تمہیں ٹوائلٹ تم یہ کھینچتے تھے نا، یہ تمہارے مسل بنتے تھے. ہر میرے ابا کے بھی بائسیپ، جم کا بھی نہیں گئے، ٹوائلٹ کھینچتے تھے وہ نا، جیسے WC کی. آپ کو نہیں پتا، آپ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں پاگل کیا بات کر رہا. یہ ایسے، یہ دادا کے مسل بھائی، اتنے مسل ہے نا. اور پانی بالٹی سے بھرو، کوئی نلکا نہیں، یہ بالٹی اٹھائی یہ بائسیپس، یہ اوپر اٹھائی یہ کوڈریسیپس، سب بنے ہوئے ابا کے دادا کے. وی ہمارا تو یہ بنا ہوا ہے نا. وی کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ اچھا کرو، لنچ ایسے، کھانا یوں. اے کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ کم، لنچ دیا اور کھانا رات کا. یہ اے بن گیا. بھی بنا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹوائلٹ کی ہٹاؤ بھائی، بٹن لگاؤ. اب بٹن، چلو بھائی ہاتھ تگڑے، انگوٹھا چل رہا ہے، کچھ تو چل رہا ہے. کب بٹن ختم کرو، ان کو پیچھے سینسر لگا دو، اٹھے بیٹھیں گے فلش کچھ چلا، خود چلا. اب برش آ گئی آٹومیٹک، چھوڑ ہاتھ نہیں، گندے کر، فون پہ لگ، باقی اپنا کام خود ہوگا. آٹو پائلٹ، چلو بھائی چل آٹو پائلٹ. یہ لیٹسٹ ٹوائلٹس ہیں. اندر گیا لائٹ خود کھل گئی، پڑنگ. ارے کیا بات ہے، لائٹ خود بند، پڑنگ. اچھا اور ٹھوس کرنا ہے کیونکہ کشتی پانی سے نکل کے کیسے چلے گی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو فطرت مشقت پہ کہہ رہا آرام سے، میں آرام آرام رام آ جا میرے پاس، آرام آرام آ جا. انہوں نے کہا ریموٹ دو، او AC کا ریموٹ ٹڑنگ، TV کا ریموٹ ٹڑنگ. اچھا یہ نا یہ ونڈوز ہٹاؤ، ان کو پاور ونڈوز دو. لو جی اب ٹرننگ کیا پاور ونڈو. یہ بھی چھوڑو، میموری لگا دو. ایس دیکھیں گے وہ میموری ونڈو خود ہو جائے گا، اسٹیئرنگ خود. یہ کلچ دبا رہے ہیں آٹومیٹک دو، یہ ریموٹ. اچھا باہر سے جانا، بیلٹ دروازہ کھول نہیں، ان کو ہاں کون ہے، ٹرنگ، باہر کا گیٹ کھل گیا. تو یاد رکھنا سنت 3 قسم کی ہے. جب تک نبی کی تبع نہیں ہوگی، نبی